اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دو باتیں ہیں جن میں لوگ فرق نہیں کرتے، جس کی وجہ سے گمراہی کا شکار ہوتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا قانون اور ضابطہ کیا ہے، چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو یا آخرت کا معاملہ ہو. اور ایک چیز ہے اللہ کی قدرت کیا ہے. دونوں چیزوں کو مرج کر دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے تباہی پھیلتی ہے، گمراہی پھیلتی ہے. جو دنیا دار لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو ہر چیز کو اسباب سے ہی جوڑتے ہیں، وہ تو اللہ کی طاقت کو تو مانتے ہی نہیں ہیں. لیکن جو دیندار لوگ ہیں ان میں بسا اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ وہ اسباب کی بالکل نفی کر دیتے ہیں. تو میں اس کو مثالوں سے انشاءاللہ سمجھاؤں گا کہ جیسے مسلمان دنیا کے معاملات میں غلطی کا شکار ہے، اسباب اختیار نہیں کرتا، توکل کرتا ہے اپنا، صرف اللہ کی ذات پر اعتماد کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن اسباب کامیابی کے اختیار نہیں کرتا. تو یہ غلطی جیسے دنیا کے معاملات میں مسلمان کر رہے ہیں، آخرت کے معاملے میں بھی ایسا ہی کر رہے ہیں کہ آخرت میں نجات کے جو اسباب اللہ نے رکھے ہیں ان اسباب کو اختیار نہیں کیا جا رہا، بلکہ وہ احادیث جن میں معجزوں کا، اللہ کی رحمت کا، اللہ کا ایک اپنی قدرت کو ظاہر کرنے کے جو واقعات ہیں ان سے استدلال کیا جا رہا ہے اور عمل میں کمی اور کوتاہی ہو رہی ہے. اللہ کرے میں اپنی بات کو، جو قرآن و سنت ہی کی بات ہے، میری بات تو نہیں ہے، میں اس کو آسان اور اچھے انداز میں کسی طرح سمجھا سکوں. دیکھیے دنیا کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، میں دنیا کی پہلے مثال اس لیے دوں گا کہ دنیا کی مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے، کیونکہ ہم دنیا ہی میں رہتے ہیں تو یہاں کی مثالیں آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہیں. اگر میں ڈائریکٹ آخرت پہ جاؤں گا تو سمجھانا بھی مشکل اور سمجھنا بھی مشکل. اس لیے میں شروع کرتا ہوں دنیا کی مثالوں سے. اچھا، یہ جو میں مثالیں دیتا ہوں نا، لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ قرآن کی ایک آیت پڑھتے ہیں اور اپنی اخپل طریقے سے مثالیں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یاد رکھیے، قرآن کی ایک آیت ہو یا آیت کا کچھ حصہ ہو، مقصد میرا اسی آیت ہی کو ڈیفائن کرنا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ظاہر ہے اپنی طرف ہی سے مثالیں دینی پڑتی ہیں. اگر میں وہ مثالیں دوں جو قرآن میں ہیں یا حدیثوں میں ہیں تو وہ مثالیں بھی ٹھیک ہیں. قرآن نے بھی تو وہ مثالیں دی ہیں جو عرب کے کلچر کے حساب سے تھیں. قرآن نے مثال دی ہے کھیتی باڑی کی، انما مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء. فرمایا دنیا کی مثال اس کھیتی کی سی ہے کہ آسمان سے پانی برستا ہے، کھیتیاں لہلہاتی ہیں، یہاں تک کہ اچانک کوئی طوفان آتا ہے اور وہ بالکل کسان جو ہے نا ہاتھ ملتا رہتا ہے. تو اللہ نے یہ کھیتی کی مثال کیوں دی؟ اس لیے کہ عرب میں بہت سارے لوگ زراعت سے متعلق تھے. کبھی قرآن اونٹ کی مثال دیتا ہے، کبھی قرآن پہاڑوں کی مثال دیتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اونٹ، پہاڑ، صحرا، یہ ساری چیزیں عرب اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ یہ قرآن کی سنت ہے، یہ پیغمبر کی سنت ہے کہ بات سمجھانے کے لیے مثال جس قوم کے سامنے دی جائے اسی قوم کے کلچر کو اور اسی قوم کے رہن سہن کو سامنے رکھ کر دی جائے. تو میں آپ کے سامنے جو مثالیں دیتا ہوں وہ آپ کے کلچر اور میرے کلچر، جو چیزیں ہم صبح و شام دیکھ رہے ہیں اس کو سامنے رکھ کر مثالیں دوں گا. لہذا اس پہ یہ اعتراض کرنا کہ یہ قرآن تو بیان نہیں کر رہا، او بھائی قرآن ہی کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں اور یہ طرز عمل قرآن ہی سے ثابت ہے. تو میں آپ کو یعنی دوبارہ سے اپنی بات جہاں سے چھوڑی تھی وہاں سے شروع کرتا ہوں. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو اسباب سے جوڑ دیا، یہ اللہ کا قانون ہے. قانون یہ ہے کہ روٹی کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا. قانون یہ ہے کہ آگ میں جب کسی چیز کو ڈالا جائے گا تو آگ جلا کے راکھ کر دے گی. قانون یہ ہے، اللہ کا ضابطہ یہ ہے
کہ اگر آپ کو اولاد چاہیے تو آپ کو شادی کرنی پڑے گی. قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ پیسے کمانے کی فکر کریں گے, محنت کریں گے تو پیسہ ملے گا. قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ آپ ایگزام کی تیاری کریں گے, پورے سال پڑھیں گے تو امتحان میں اچھے نمبر آئیں گے. اور ہمارے ہاں ایک اور قانون بھی ہے کہ اگر آپ نقل کریں گے تو پاس ہوں گے. یعنی محنت بھی نہیں ہے اور نقل بھی نہیں ہے تو پھر آپ پاس نہیں ہو سکتے. یا تو محنت کرنی پڑے گی یا کوئی پھرے ورے کا انتظام کرنا پڑے گا ایگزامینیشن ہال میں, کچھ کرنا پڑے گا, بیٹھے بیٹھے نہیں ہو جاتا معاملہ. یہ اللہ کا قانون ہے, یہ ضابطہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے ضابطوں اور قانون کے خلاف کبھی کبھار اپنی قدرت ظاہر کرنے کے لیے قانون اور ضابطے کے خلاف بھی چلتے ہیں. جیسے حضرت مریم علیہ السلام نے نہ تو نکاح کیا اور نہ کسی مرد سے آپ کا تعلق ہوا, لیکن اللہ نے آپ کو بیٹا عطا کیا, اور حلال بیٹا اور پیغمبر بیٹا عطا کیا. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ قانون نہیں ہے, یہ ضابطہ نہیں ہے, یہ اللہ کی ایک قدرت ہے. آگ کا کام ہے جلانا, لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آگ گل گلزار بن گئی, بالکل بھی نہیں جلایا اس آگ نے. یہ اللہ کی قدرت ہے, یہ قانون نہیں ہے, یہ ضابطہ نہیں ہے. پانی کا کام ہے ڈبو دینا. جب آپ پانی پر چلنے کی کوشش کریں گے تو آپ نہیں چل سکتے, غرق ہو جائیں گے پانی کے اندر. یہ قانون ہے اللہ کا, ضابطہ ہے. لیکن موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے ساتھ جب دریا کے کنارے کھڑے ہیں تو اللہ حکم دیتا ہے کہ لاٹھی ماریے اس کے اوپر. حضرت موسیٰ علیہ السلام لاٹھی مارتے ہیں اور راستے بن جاتے ہیں پانی کے اندر ہی, اور بنی اسرائیل کے 12 قبائل ان راستوں پہ سے پانی کے اوپر چلتے ہوئے جاتے ہیں. لیکن جب فرعون پیچھے آتا ہے تو اللہ کے جو قانون اور ضابطہ حرکت میں آ جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے پانی پہ چلنے کو آسان کر دیا, راستے بنا دیے, لیکن فرعون جب اسی پانی پہ آتا ہے تو وہ جو اللہ کا اصول اور ضابطہ ہے کہ پانی میں جب جاؤ گے تو پانی آپ کو ڈبو دے گا, پانی نے ان کو ڈبو دیا اور غرق کر دیا. تو یاد رکھیں, جیسے دنیا کے کچھ قانون ہیں, ضابطے ہیں, اللہ کبھی کبھار اس کے خلاف کرتے ہیں, تو اسی طرح آخرت میں نجات کے لیے بھی اللہ کے کچھ قانون اور ضابطے ہیں. ان قانون اور ضابطوں کو جب تک آپ فالو نہیں کریں گے آخرت میں نجات نہیں ہوگی. وہ ضابطہ کیا ہے, اللہ کا اصول اور قانون کیا ہے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور سورہ عصر میں فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, کہ آخرت میں نجات انہی لوگوں کو ملے گی جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے. ایمان کا مطلب اللہ کی وجود پر ایمان, اللہ کی توحید پر ایمان, یا اللہ, یا رسول اللہ مدد, یا غوث اعظم مدد, یا علی مدد, نہ, صرف اللہ سے مدد, صرف اللہ سے مدد, یہ توحید ہے. پھر رسالت پر ایمان, جو بھی ضروری عقائد اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ان تمام عقیدوں پر ایمان. ان میں سے ایک کا بھی اگر آپ انکار کریں گے تو آپ آمنو کی فہرست سے خارج ہو جائیں گے. علامہ طحاوی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں, اور چونکہ وہ امام ابو حنیفہ کو فالو کیا کرتے تھے تو انہوں نے عقیدے کی ایک کتاب لکھی, اور وہ کتاب اسلامی تاریخ میں عقیدے پر سب سے پہلی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس سے پہلے عقائد پر کوئی کتاب نہیں لکھی گئی تھی. تو امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی نے امام ابو حنیفہ کے اور امام ابو یوسف کے اور امام محمد کے جو عقائد تھے نا وہ ایک کتاب میں جمع کر دیے, اور اس کتاب کا نام ہے العقیدۃ الطحاویہ, اردو میں عقیدہ طحاویہ کہتے ہیں. اس کتاب کو دنیا میں اتنی مقبولیت حاصل ہوئی کیونکہ وہ تمام ائمہ کے عقائد تھے. لکھا تو اس میں یہ تھا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جس کی طرف امام ابو حنیفہ گئے اور امام ابو یوسف اور امام محمد جو ان کے شاگرد تھے, لیکن چونکہ وہ عقیدے تمام اہل سنت والجماعت کے ہی عقیدے تھے اس لیے اس کو تمام مکاتب فکر نے فالو کیا اس کتاب کو, اور آج وہ سعودی عرب کی یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے, جامعہ ازہر میں پڑھائی جاتی ہے, پوری دنیا میں اس کو پذیرائی حاصل ہے. اور اس کتاب میں جو عقیدے لکھے ہوئے تھے ان عقائد کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کا نام دیا گیا. کیوں نام دیا گیا اہل سنت والجماعت کے عقائد کا؟ یعنی وہ اس سے صرف شیعہ لوگ اختلاف کرتے ہیں یا قادیانی اختلاف کرتے ہیں, یعنی وہ
جو اہل سنت والجماعت میں بہرحال داخل نہیں ہے وہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اس سے، لیکن اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں عقیدے میں سب متفق ہیں عقیدہ طحاویہ پر، کہ یہ سب کے نزدیک مسلم ہے، سب اس کو مانتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے امام ابو حنیفہ کے جو عقائد لکھے وہ سارے قرآن و سنت ہی سے اور صحابہ کرام سے ہی وہ عقائد لیے گئے تھے، تو اس لیے ساری دنیا نے اس کو فالو کیا اور ساری دنیا میں پڑھائی جاتی ہے، آج تک پڑھائی جا رہی ہے، اس کی بہت ساری شروحات بھی لکھی گئیں۔ تو میں اس لیے اس کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں کہ اس کتاب میں اہل سنت والجماعت کے عقائد لکھے گئے۔ اہل سنت والجماعت کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے اور صحابہ کے راستے پر ہوگا۔ دیکھیں قرآن کا تذکرہ نہیں کیا گیا، اس لیے کہ قرآن کو تو سب مانتے ہیں، قرآن کے ماننے کا دعویٰ قادیانی بھی کرتے ہیں، ہر ایک قرآن کے ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، منکرین حدیث بھی مانتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ، جس پر میں ہوں، میرے راستے پر ہو، یعنی حدیث کو فالو کرے، واصحابی، اور ساتھ ساتھ صحابہ کو فالو کرتا ہو۔ تو قرآن کی ایسی تشریح جو حدیث میں نہ ہو اس کی بھی نفی ہو گئی، اور حدیث کی ایسی تشریح جو صحابہ جس پر عمل نہ کرتے ہوں اس کی بھی نفی ہو گئی۔ تو بہت سارے فرقے جو ہے نا اس آیت کی روشنی سے اہل سنت والجماعت کی تعریف سے خارج ہو گئے۔ اہل سنت والجماعت بھی نام اس لیے دیا گیا کہ سنت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت سے مراد صحابہ کرام کی جماعت۔ تو اب یہ جو کتاب ہے العقیدۃ الطحاویہ، اس کتاب کو سب چونکہ مانتے ہیں اور قرآن و سنت کے دلائل ہی سے یہ لکھی گئی ہے، تو اس کتاب میں جو جنتی لوگوں کی علامتیں بیان کی گئی ہیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اہل جنت یعنی جو فرقہ ناجیہ جسے کہا جاتا ہے نا، وہ فرقہ جس کے بارے میں نبی نے خوشخبری سنائی کہ جنتی ہوگا، تو اس فرقے کے عقیدے کسی نے دیکھنے ہوں تو اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ یہ امام طحاوی کے لکھنے کا مقصد یہ تھا، اور پوری دنیا میں اہل سنت والجماعت کے ہاں اس کتاب کو اس لیے پڑھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ ہے اہل سنت والجماعت کے عقائد، تاکہ ہم پرکھ سکیں کہ بھئی جو اس عقیدے پر نہیں ہے وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے۔ تو اس میں جو عقیدے بیان کیے گئے ہیں ان میں ایک عقیدہ تو اگرچہ وہ میرا بھی موضوع نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، ایک بہت اہم عقیدہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ہم تمام صحابہ کو مانتے ہیں۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، متن نہیں پڑھ کے سنا رہا، کہ کسی پر بھی تبرہ کرنا یا کسی پہ بھی طنز کرنا، کسی سے بھی تبرہ یا کسی پہ بھی طنز کرنا، اس کو ہم حلال اور جائز نہیں سمجھتے۔ تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں، تمام میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ گئے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت مغیرہ ابن شعبہ، حضرت ابو سفیان، یہ تمام کے تمام صحابہ سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے ایمان کا جزو ہے، اور ان میں سے کسی کی بھی تنقیص کرنا، توہین کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے۔ تو جو بھی ان میں سے کسی کی توہین کو جائز سمجھتا ہے، صاف پتہ چل گیا کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، چاہے وہ کتنے ہی قرآن و حدیث کے لیبل لگا کے بات کر رہا ہو، کیسے ہی قرآن و حدیث کے دلائل دے رہا ہو۔ تو لکھنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ قرآن یا حدیث کے نام پہ کوئی مستقبل میں بیوقوف بنا سکتا ہے۔ تو امام طحاوی نے تقریباً 1100-1200 سال پہلے یہ عقیدے کی کتاب لکھ کے اور پوری دنیا میں اس کو مقبولیت اللہ نے عطا فرمائی، یہ بات ہی کلیئر کر دی، بالکل واضح کر دی کہ بھائی یہ تو ہمارے بیسک عقائد ہیں، ان میں تو دو رائے ہو نہیں سکتی ہیں۔ تو ان میں ایک رائے یہ بھی، ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ تمام صحابہ سے محبت۔ یاد رکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ سے غلطی نہیں ہو سکتی، نہ 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 نہ، صحابی سے غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتا ہے، بلکہ ہوا ہے بعض حضرات سے، لیکن بات یہ ہے کہ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہیں اور ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحبت ایمان کی حالت میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کو نصیب ہوا، اس صحبت کی برکت سے وہ ولایت کے اس مقام تک پہنچ چکے تھے کہ قیامت تک کوئی بھی ان کے مقام کیا ان کی جوتیوں کے خاک کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو جس کا اتنا اونچا مقام ہو، اس سے اگر کوئی غلطی ہوگی تو وہ اللہ کا کام ہے اس کو تنبیہ کرنا،
ہم اس غلطی کی بیس پر اس پہ طنز کرنا شروع کر دیں, ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیں, یا ان سے نفرت کا اظہار کریں, یا کسی بھی طرح سے ان کا نام توہین سے لیں, یہ ہمارے لیے حلال اور جائز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ترین عقیدہ ہے جو اہل سنت والجماعت کا بیان کیا جاتا ہے, اور جو یہ عقیدہ نہیں رکھتا وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. صحابہ کی غلطی کو بھی اگر بیان کیا جائے گا تو ادب احترام کے ساتھ, اور یہ بتا کر کے اللہ نے ان سے جو کام لیا ہے وہ خوبیاں ان کی نیکیوں پر غالب ہیں. اور بسا اوقات غلطی ہوتی نہیں ہے, آپ کو اپنی ناقص فہم کی وجہ سے, اپنی کمتر سوچ کی وجہ سے آپ کو ان کا صحیح کام بھی غلط لگ رہا ہوتا ہے. خیر, یہ تو ایک عقیدے کی بات تھی جو میں نے بیان کی. دوسرا عقیدہ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایک فرقہ گزرا تھا جس کو مرجیہ کہا جاتا تھا, امید دلانے والا. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کسی انسان سے گناہ ہو جاتا ہے, کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے, تو اگر اس کا ایمان پکا ہے تو گناہ کی وجہ سے وہ جہنم میں نہیں جائے گا, وہ بہرحال جنت میں جائے گا چاہے کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو. تو عقیدہ تحاویہ میں کیا لکھا ہے کہ گناہ جو ہے اس کی وجہ سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ کوئی گناہ کرے گا تو اس کی سزا ہی نہیں ملے گی اس کو, یہ عقیدہ نہیں ہے. تو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ گناہ کرنے کے باوجود آپ جنت میں جائیں گے, وہ بھی اہل سنت والجماعت سے خارج. لیکن ساتھ ساتھ ایک اور عقیدہ بیان کیا کہ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ تھا اور آج بھی ہے کہ جو گناہ کرے گا وہ لازمی جہنم میں جائے گا, اور وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا. تو اس عقیدے کی بھی نفی کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہے, اس کے ساتھ اگر آپ سے گناہ ہوا تو ایمان کے باوجود آپ کو گناہ پر سزا ملے گی. قانون اور ضابطہ یہ ہے, لیکن اللہ اپنی قدرت سے, اپنی خاص رحمت سے کسی کو معاف کرنا چاہے تو اللہ معاف بھی کر سکتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص گناہ گار ہے اس کو دنیا میں یقینی طور پر جہنمی نہیں کہا جا سکتا, یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ لازمی جہنم میں جائے گا. تو اب یہ تو اہل سنت والجماعت کے عقیدے ہو گئے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی. لیکن مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ جیسے بھائی ہم دنیا میں, مجھے ایک بات بتاؤ کہ اگر کسی کو پتہ چلے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے, اور حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت مریم علیہ السلام نے نکاح نہیں کیا, پھر بھی ان کے شادی ہو گئی. اب اس واقعے سے کو سن کے کوئی شخص یہ دلیل پکڑے, کوئی عورت یہ دلیل پکڑے کہ بھئی میں بھی شادی نہیں کرتی, ہو سکتا ہے اللہ مجھے اپنی قدرت سے بھی بیٹا دے دے, تو آپ بتائیں یہ اس عقل پہ ماتم کرنے کا دل کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اب آپ اس کو جا کے سمجھا رہے ہیں کہ محترمہ آپ شادی کریں, اس کے بغیر اولاد نہیں ملے گی. پھر حضرت مریم کو کیسے مل گئی؟ او بھائی, حضرت مریم کو جو اولاد ملی وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے, وہ اللہ کی قدرت ہے. وہ لاکھوں میں کسی ایک کے ساتھ معاملہ ہو جاتا ہے ایسا, وہ اسی پہ مسیر خاتون نہیں جی جیسے حضرت مریم کو مل گئی. قرآن میں لکھا ہے فلاں صورت ہے, فلاں آیت ہے, آپ خود اٹھا کے دیکھ لو, اس میں لکھا ہے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد ملی ہے. او بھائی, آپ قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے پیش نہ کریں, اس خاتون سے یہی کہیں گے نا. قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ نے تمہارے لیے بیوی پیدا کی ہے, لتسکنوا الیہا. اور پھر ایک جگہ فرمایا وجعل بینکم مودۃ وجعل من ازواجکم بنین وحفظا, بیوی کے ذریعے اللہ تمہیں بیٹے بھی دے گا, پھر بیٹوں سے پوتے بھی دے گا. پہلے شادی ہوگی, پھر بیٹا پیدا ہوگا, پھر پوتا. ڈائریکٹ پوتا بھی پیدا نہیں ہو جائے گا بیوی سے, دادا بننے کے لیے بیٹے کی بھی شادی کرنی پڑے گی. اصول یہ بھی تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اب قرآن کی ایک بات آپ اٹھا رہے ہو, دوسری نہیں اٹھا رہے, تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ ہمارے دینداروں کے ساتھ آج کل مارکیٹ میں یہ ان کی عادت چل رہی ہے. ایک آیت لیتے ہیں, دوسری معجزوں والی آیت لے لیں گے, اصول اور ضابطہ جو اللہ نے بیان کیا ہے اس آیت کو فوکس نہیں کر رہے ہوتے. اور کیا, ایک اور میں ذرا مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں. کسی شخص کو یہ کہا جائے آگ جل رہی ہے, بھائی اس کے قریب مت جاؤ, وہ کہتے نہیں میں تو جاؤں گا. او بھائی نہیں جاؤ, خودکشی کا گناہ ملے گا, جل جاؤ گے, عذاب میں آ جاؤ گے. تو آپ کے سامنے دو حدیثیں سنائیں. نمبر ایک, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں وہ بھی شہید ہے جو آگ میں جل کے ہلاک ہو جائے, وہ بھی شہید ہے, اس پہ شہادت کا اجر ملتا ہے. تو آپ بتاؤ یہ عقل بندی کی بات ہوگی اس موقع پر یہ والی حدیث سنانا؟ آپ اس کو کیا جواب دیں گے؟ او بھائی جان, وہ شخص جو کسی حادثے کی وجہ سے بیچارہ پاؤں پھسلا آگ میں گر گیا,
یا گھر میں بیٹھا ہوا کام کر رہا تھا, حفاظتی تمام تدابیر اس نے اختیار کی ہوئی تھی, اتفاق سے سلنڈر پھٹ گیا اور آگ لگ گئی. یہ اس کے بارے میں ہے. کمبخت جو سلنڈر کے قریب چولہا جلا رہا ہے یا آگ کی تیلیاں بار بار اس کو دکھا رہا ہے, یا وہ سلنڈر کو چیک نہیں کروا رہا گورنمنٹ سے کہ یہ 150 سال پرانا سلنڈر تو نہیں ہے کہیں پھٹ پھٹا نہ جائے, یہ آدمی اس وعید میں, اس خوشخبری میں داخل نہیں ہے. یہ تھوڑی داخل ہے اس میں کہ جو سلنڈر کے قریب بیٹھا ہوا ہے اور وہ وہاں سگریٹ جلا جلا کے اس کو بار بار دکھا رہا ہے کہ دیکھتا ہوں پھٹتا ہے کہ نہیں پھٹتا. یا وہ 150 سال پرانا سلنڈر اٹھا کے لے آیا اور اس گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بھائی یہ چیک کرا لیں پرانے جتنے بھی آپ کے CNG کے سلنڈر ہیں نا جو گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں, ان کو چیک کروا لیں کہ پرانا سلنڈر نہ ہو, پھٹ بھی جاتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں, اگر پھٹ گیا تو کیا ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جل کے جو شہید ہو اس کے بارے میں فرمایا, جو جل کے ہلاک ہو گئے وہ بھی شہادت کا مرتبہ پائے گا. کوئی بات نہیں, پھٹ گیا تو شہید ہو جائیں گے. تو آپ بتاؤ کھوپڑی میں آئے گی یہ بات؟ یہ دینداروں کی باتیں کر رہا ہوں آج کل. طاعون سے ہلاک ہو جائے شہادت ہے, اب کیا طاعون والے علاقے میں چلے جائیں؟ کورونا وائرس سے انتقال ہو گیا, یقیناً شہادت ہے, تو کیا وائرس والوں سے چپک کے گلے ملنا شروع کر دیں اس چکر میں کہ یار کوئی بات نہیں, مر گئے تو شہید ہوں گے؟ تو یاد رکھیں دنیا میں جیسے یہ اصول ہے کہ آگ سے جلا ہوا شہید ہے مگر اس کی بیس پر آگ کے قریب نہیں جائیں گے. اسی طرح یاد رکھیں کہ اس بیس پہ بھی آگ کے قریب آپ نہیں جاؤ گے کہ اگر کوئی شخص آگ کے قریب جا رہا ہے, آپ نے اسے سمجھایا کہ بھائی آگ ہے جلا کے ہلاک کر دے گی, شہادت کا اجر نہیں ملے گا, کمبختو خودکشی کا گناہ ملے گا, تو وہ جواب میں کہے کہ پہلی بات تو یہ کہ یہ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آگ جلا کے ہلاک کرے مجھے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے اور سورہ صافات میں موجود ہے, قلنا یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراہیم, کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ہم نے آگ کو کہہ دیا اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے اس آیت سے, اور آیت نمبر بھی پیش کر دے اور سورہ صافات کا حوالہ بھی دے دے, اور کیا بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آگ جو ہے نا جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے. اللہ جب چاہے گا تو آگ سے ہم جلیں گے, نہیں چاہے گا تو نہیں جلیں گے. اس لیے میں جا رہا ہوں آگ میں, سورہ فاتحہ 7 دفعہ پڑھ کے چھلانگ لگا رہا ہوں. اللہ کی قدرت ہوگی تو جلائے گا, نہیں تو نہیں جلے گا. تو مجھے اللہ پر توکل ہے, مجھے اللہ پر ایمان ہے, میں نہیں جلنے والا. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ نہیں جلتے, ہمیشہ کوئی جلتے نہیں ہے, بعض دفعہ ایسے بھی ہوا ہے تاریخ میں کہ نہیں جلے, اور دیکھو ابراہیم علیہ السلام نہیں جلے تھے. تو بتائیں کامن سینس کی بات ہوگی. اور وہ کہہ رہے میں نے عمل بھی کر لیا, فاتحہ میں بڑا دم ہے, سورہ فاتحہ بڑی جاندار صورت ہے, اور اس میں جو ہے نا جن اتر جاتے ہیں سورت سے, تو اور اس کو قرآن میں شفا, حدیث میں شفا قرار دیا گیا ہے, اور بڑے بزرگوں کے تجربے ہیں اس کے, لہذا میں سورہ فاتحہ پڑھ کے آگ میں چھلانگ لگاؤں گا. ہائے ہائے, تو آپ بتاؤ یار اس کو کیا سمجھایا جائے گا, اس کو کس طرح سے وہ کہے گا میں قرآن حدیث کی بات کر رہا ہوں اور یہ مولانا صاحب کیسی باتیں میں کر رہے ہیں میرے سامنے. میں تو ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دے رہا ہوں کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا آگ میں نہیں جلے, اور اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں, اور یہ اللہ کی قدرت کا انکار کر رہے ہیں. تو بتاؤ اس کو آپ کیا جواب دو گے؟ آپ اس کو کہو گے بھائی جان ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں جلنے سے بچ گئے تھے وہ قانون اور ضابطہ نہیں ہے, اللہ کی قسم. اللہ نے آگ کو جلانے کی طاقت دی ہے, جلانے والا بنایا ہے. کبھی کبھار اللہ اپنی قدرت ظاہر کر دیتے ہیں کہ نہیں جلتے. تو تیرے بارے میں اللہ نے کب وعدہ کیا کہ تو آگ میں جائے گا میں تجھے نہیں جلاؤں گا؟ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ کہاں لکھا ہوا ہے یہ کون سی حدیث میں آیا ہے؟ تم سورہ فاتحہ پڑھ کے جاؤ, تہجد پڑھ کے جاؤ, 6 گھنٹے باقاعدہ رو کے جاؤ کہ اللہ مجھے نہیں جلانا, پھر بھی آگ جلائے گی اور تمہیں خودکشی کا گناہ ہوگا. اور خودکشی کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے آپ کو جس طریقے سے ہلاک کیا, جب وہ مرے گا تو قیامت تک قبر میں, برزخ کی زندگی میں اس کو سزا یہ دی جائے گی کہ وہ اسی طرح سے اپنے آپ کو مار کے ہلاک کرتا رہے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جل کے ہلاک ہوا, حدیث کا مفہوم ہے وہ جلتا رہے گا قیامت تک, اور اس کو بار بار زندہ کر کے آگ میں بار بار پھینکا جائے گا. جس نے اپنے آپ کو بلندی سے گرا کے ہلاک کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح پہاڑ قائم کیا جائے گا برزخ میں, اور اس کے اوپر سے دھکا دے کے گرایا جائے گا, اور وہ قیامت تک اسی طرح گرتا رہے گا. یہی سزا ریپیٹ ہوتی رہے گی, اتنی سخت سزا ہے. تو یاد رکھیں جیسے دنیا میں اللہ کے ضابطے اور اصول ہیں, شریعت کے ساتھ ساتھ ان ضابطوں کو بھی فالو کرنا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے
youtube.com/मुफ्ती तारिक मसूद को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लाइव वीडियो को कभी भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह।